بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت بھی ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو آسمان سے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے اور ہر طرف اللہ کی تسبیح کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سوچئے یہ کیسی صورت ہوگی جس کے نزول کے وقت فرشتوں کی جماعتیں زمین پر اتریں۔ یہ ہے سورۃ الانعام۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تو جی ناظرین کرام، یہ صورت انسان کو جھنجھوڑ کر ایک سوال پوچھتی ہے، کون ہے تمہارا خالق، کون ہے تمہارا رازق، کون ہے اور تمہاری عبادت کا مستحق کون ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام کا بنیادی موضوع ہے توحید کا بیان اور شرک کی تردید۔ اس صورت میں بار بار انسان کو بتایا گیا ہے کہ آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ علماء کرام اس صورت کے متعلق فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل اس قدر واضح اور فطری انداز میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان اگر انصاف کے ساتھ اس میں غور کرے تو اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا اس صورت میں مشرکانہ عقائد اور باطل رسموں کا ایسا رد کیا گیا ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے دین میں ہے۔ مزید علماء کرام لکھتے ہیں مکی صورتوں میں سورۃ الانعام ایک جامع صورت ہے جو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن کے ساتھ تعلق۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے پڑھتے تھے۔ ایک جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ہم قرآن کے 10 آیات سیکھتے تھے، پھر جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حوالہ مسند احمد۔ اسی لیے صحابہ کی زندگیوں میں اللہ پر کامل یقین تھا، دنیا کی محبت کم تھی اور آخرت کی فکر زیادہ تھی۔ سورۃ الانعام کے متعلق حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ الانعام نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ حوالہ مسند احمد، المستدرک للحاکم، تفسیر ابن کثیر۔ حدیث کی صحت، بعض اہل علم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے، بعض نے اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس میں کچھ ضعف کا ذکر کیا ہے، اس لیے مجموعی طور پر یہ روایت قابل قبول درجے کی روایت شمار کی جاتی ہے۔ سورۃ الانعام کا عظیم پیغام۔ یہ سورت ہمیں 3 عظیم حقیقتیں سکھاتی ہے۔ نمبر 1 اللہ ہی خالق ہے، نمبر 2 عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے، نمبر 3 آخرت کا دن یقینی ہے۔ سب سے اثر انگیز آیت۔ اس صورت کے آخر میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی واقعی اللہ کے لیے ہے؟ اگر یہ آیت ہماری زندگی بن جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کریم کی مزید خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔